عزاداری حسین ہے، ذکر حسین ہے، چونکہ حسین محافظ دین ہیں۔ میں نہیں کہتا، میری بات آپ نہ مانیں تو اپنی بات تو مانیں گے۔ دیکھیے ہندوستان میں جب اسلام پھیلا ہے اور اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو باہر سے آنے والے آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، اہل بیت لے کر آئے جو نبی نے چھوڑا تھا۔ قرآن تو لوگوں نے بھلا دیا، نہیں یاد رکھا، لیکن آج بھی اس کے نام سے اہل بیت کا ذکر جڑا ہوا ہے۔ چلے جائیے اجمیر شریف، مین گیٹ پہ لکھا ہوا ہے شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین۔ حسین دین کا نام ہے، اور صرف دین کا نام نہیں ہے، دین پناہ است حسین۔ اب اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے۔ دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، تو یہ جو دین آج دکھائی دے رہا ہے یہ حسین کے پناہ دیا ہوا دین ہے۔ یہ سجدہ جو آپ کر رہے ہیں یہ حسین کے اس سجدے کا صدقہ ہے کہ جو سجدے میں سر رکھ کے اٹھایا ہی نہیں۔ سجدہ طولانی کب تک ہوتا ہے؟ جب تک سر نہ اٹھایا جائے۔ حسین سے زیادہ طولانی کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ فرشتے بھی جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن نہ معلوم کبھی ہو سکتا ہے جب پروردگار عالم نے محفل سجائی تھی آسمان پہ تو سب کو اٹھایا تھا، یہاں بیٹھو ہم تمہیں فضائل اہل بیت سناتے ہیں، اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے سجدے سر اٹھا کے آئے ہوں، لیکن حسین نے ایک بار سجدے میں سر رکھا تو اب خود نہ اٹھایا، اب کٹ گیا تب اٹھا اور بلند ہوا، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ یہ بول رہا ہے، یہ دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور ہم نے اس کو دل و جان سے مان لیا ہے، اپنی زندگی میں بسا لیا ہے کہ ہم اپنا غم بعد میں کریں گے، حسین کا غم پہلے کریں گے، کیونکہ ہم تو اپنے غم میں رونے کے لیے موجود ہیں، ہمیں کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ جب کوئی روتا ہے، کسی کا کوئی جدا ہو جاتا ہے تو بلکہ لوگ آتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بچوں کے، اگر چھوٹے بچے کسی کے یتیم ہو گئے خدا نخواستہ تو بزرگ آگے کہتے ہیں آج سے ہمیں اپنا باپ سمجھنا۔ لیکن کربلا میں ایسا نہیں تھا۔ ایک بچی تھی 4 سال کی، کھڑی تھی دروازے خیمہ پر کہ میرا بابا گیا ہے، بابا گیا ہے۔ دیکھ چکی ہے یتیمی کسے کہتے ہیں۔ یتیموں کو کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے حسین کی بچی کے تو گوشوارے چھین لیے گئے، حسین کی بچی کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ جناب سیدہ کی بیٹی زینب کو یہی قلق ہے کہ کوئی آ کر مجھے تسلی بھی دینے نہیں آیا، کسی نے آ کے ہمیں دلاسا بھی نہیں دیا۔ جب قافلہ کربلا سے جا رہا تھا تو ایک مرتبہ قافلہ رکا ہے، کہا کیوں رکا ہے؟ کہا سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کہاں ہے؟ بعض روایتیں کہتی ہیں شمر ملعون ڈھونڈتا ہوا گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ سکینہ اپنے باپ کے سینے پر سو رہی۔ اس ملعون نے اٹھایا نہیں ہے بلکہ بالوں سے پکڑ کر سکینہ کو گھسیٹ اور رخسار پر تماچا لگا دیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ تصور کریں ایک 4 سال کی بچی اگر کہیں کھڑی ہے، کسی نے اس کے منہ پہ اگر تماچا مار دیا تو کوئی بھی بگڑ جاتا ہے، کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ 4 سال کی بچی اور اتنا بڑا تماچا تم نے اس کے منہ پہ مار دیا۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، کوئی بھی بگڑ جاتا ہے۔ انسانیت ہے نا یہ، لیکن کربلا میں یہ انسانیت نہیں تھی۔ اتنے تماچے لگائے جا رہے تھے، اتنے تماچے لگائے جا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے رخسار نیلے ہو گئے تھے، نیلے رخسار نیلے ایسے معمولی تماچے کا کھانے سے نہیں ہوتے ہیں، بار بار مارا جائے، بار بار مارا جائے۔ اور جب باندھ کے لے جایا جا رہا تھا رسی میں تو گلا بدھا تھا۔ نہیں بیان کر سکتا میں، نہیں بیان کر سکتا۔ جو تاریخیں جو آئی ہیں یہ ادھر سے ہی لوگوں نے لکھ کے بھیجا ہے، لیکن جو اوریجنل مصائب ہیں وہ جناب سید سجاد جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام کے سامنے پانی آتا تھا تو سکینہ کی پیاس یاد آتی تھی۔ وہ پیاس ہمیں نہیں معلوم وہ احساس کیا ہے، چونکہ اس پیاس کا احساس جناب سید سجاد کو ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ پانی مضاعف ہو جاتا تھا، امام پھینک دیتے تھے، وضو کے لائق نہیں رہتا تھا۔ اگر آپ کہیں آنکھوں سے چند آنسو گر جائیں تو اتنی جلدی پانی مضاعف نہیں ہوتا آنسوؤں سے، بلکہ لکھا ہے امام خون کے آنسو رویا کرتے۔ منہال نے جب پوچھا تھا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا۔
خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے، حسین کے اجڑے ہوئے گھر کے صدقے۔ کسی بھائی سے ایسے کوئی بھائی جدا نہ ہو جیسے عباس حسین سے جدا ہوئے، کسی باپ کا بیٹا اس طرح تڑپ کے نہ مرے جیسے علی اکبر حسین کے بیٹے تڑپ کے دنیا سے گئے، کوئی چھوٹی سی بچی اپنے باپ کے لیے ایسے نہ تڑپے جیسے سکینہ تڑپ رہی۔ مولا کب تک روئیے گا؟ مولا نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میرے تو کربلا میں ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، 18 یوسف مارے گئے۔ مولا شہادت آپ کی میراث، بس اسی جملے نے امام کو جو ہے تڑپایا ہے، زندگی بھر امام تڑپتے رہے، اسی جملے نے تڑپایا ہے۔ مولا شہادت آپ کی میراث ہے۔ کہا ہاں منہال شہادت ہماری میراث یقیناً ہے، لیکن ماں بہنوں کا کھلے سر، بھرے ہوئے بازاروں میں جانا اور ایک منادی کا کہنا یہ نبی کی بیٹی ہے انہیں پہچانو، یہ ہماری میراث نہیں ہے منہال، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ ہمیں وہ منظر بھولتا نہیں ہے کہ جب بھرے ہوئے بازاروں میں زینب کھلے سر تھی، ایک منادی کہہ رہا تھا یہ نبی کی بیٹیاں۔ کیا منہال یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اور منہال تمہیں نہیں پتا، ہمیں وہ منظر یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ میری بہن بار بار جو ہے اونٹ کی پشت سے گر جاتی تھی تو ظالم نے میری بہن کو، چھوٹی سی 4 سال کی بچی کو، پشت شتر پر اونٹ کی پیٹھ پر رسی سے کس کے باندھ دی۔ 2 لوگوں کو رسی سے باندھ کے لے جایا گیا تھا اونٹ کی پشت پر، ایک جناب سکینہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے۔ ارے میں کیسے بیان کروں، اولاد والے ہیں آپ، میں بھی اولاد والا ہوں، نہیں بیان ہوتا، لیکن میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ سوچئے گا آپ، 2 لوگ بندے تھے، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب سید سجاد۔ جناب سید سجاد بخار کی وجہ سے بار بار نقاہت کی وجہ سے ڈھلک جاتے تھے، ایک طرف کو گر جاتے تھے، تو ظالم نے کیا کیا، جناب سید سجاد کے دونوں پیروں کو اونٹ کی پیٹ سے باندھ دیا اور جناب سیدہ کی پوتی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر سینے کے بل لٹایا اور رسی سے کس کے باندھا۔ آپ تو جانتے ہیں اونٹ کی چال کیسی ہوتی ہے، جب وہ چلتا تھا منہال میری بہن مجھے دیکھتی تھی اور میں اسے دیکھتا تھا، گویا کہہ رہی ہو بھیا ارے میرا سینہ چلائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم آل محمد کے سوا۔ بھیا میری پشت زخمی ہو رہی ہے، منہال میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، منہال میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، اس عالم میں میری بہن آئی۔ عزیزو بس آخری جملے ہیں، اس کے بعد ختم ہے آپ کے لیے دعا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں امام کا ایک چاہنے والا تھا، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے سے، اس کا نام تھا عبداللہ، وہ امام سے دوستی کرتا تھا، امام سے دوستی محبت کرتا تھا، لیکن اتفاق سے امام حسن کی شہادت کے بعد وہ چلا گیا مدینہ چھوڑ کر، اور امام حسین سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا۔ سن 60 ہجری میں جب وہ آیا ہے تو پتہ چلا امام جو ہے وہ یہاں مدینے میں نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں، تو پتہ لگایا کہاں گئے ہیں، تو مکے سے پتہ چلا کوفے گئے ہیں، وہ اپنے گھر نہ گیا، کوفے تک ڈھونڈتا ہوا گیا، امام سے مل کے بغیر نہیں جائیں گے، اور جب قریب کوفہ پہنچا ہے تو وہ کہتا ہے میں جب قریب کوفہ پہنچا تو میں تھک گیا تھا، میں نے سوچا کہ کہیں پانی مل جائے، تو وہاں قریب ایک چشمہ تھا، میں اس چشمے کے قریب گیا اور وہاں پانی پینا چاہا، تو کیا دیکھا، اتنی دیر میں ایک لشکر کا ہمہمہ ہوا، کچھ نیزے نظر آئے، نیزوں پر کچھ سر نظر آئے، اور سروں میں جو ہے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کے سر میں پریشان یہ کس کے سر ہیں، اور ایک مرتبہ اس کے بعد میں نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں کچھ نیزہ بردار برابر چل رہے ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو اونٹ کی پشت پر بیٹھی ہوئی ہیں، سر پر ردا نہیں ہے، رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے کیا دیکھا، انہی بیویوں میں ایک بچی ہے جو پشت شتر پر سینے کے بل لیٹی ہے اور بندھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بیمار ہے جو سر سے پیر تک لوہے میں جکڑا ہوا ہے، توق جو ہے گلے میں توق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اور وہ ایک مرتبہ غش میں ہے، ایک کبھی ادھر کو گر جاتا کبھی ادھر کو گر جاتا ہے۔ اس آتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو میں کنارے بیٹھ گیا، میں نے کیا دیکھا
کہ ایک مرتبہ لوگ آئے، انہوں نے جلدی جلدی اپنے خیمے لگائے، زمین کو ٹھنڈا کرنے لگے چشمے سے پانی بھر کے، اور سب خیمے میں چلے گئے۔ لیکن یہ جو آئے تھے لٹے ہوئے قافلے والے، ان کو دھوپ میں رکھا گیا۔ عزیزو آپ نے سنا ہوگا کہ جب آئی ہیں بی بی مدینے تو جناب عبداللہ نے جناب زینب کو پہچانا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ راستے میں جب کبھی قافلہ رکتا تھا تو ظالم اپنے اپنے خیمے میں رہتے تھے، لیکن اہل بیت کو دھوپ پہ بٹھاتے تھے، دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا وہ قافلہ جو ہے اترنے لگا، ایک بی بی جلدی جلدی تمام بیویوں کو اتارنے لگی، اور وہ قریب میں جو جوان تھا جو بیڑیا پہنے ہوئے، اس نے ایک بار اترنے کی کوشش کی، میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں، دوسری کوشش کی نہیں اتر پایا، تیسری بار اس نے کوشش کی تو منہ کے بل زمین پہ گر پڑا۔ کہتے میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانوں اس کو سنبھال لوں، لیکن میں سنبھال نہ سکا۔ اتنے میں ایک بی بی دوڑی، میرے لال مجھے بلا لیا ہوتا، اس کو لے جا کے کنارے بٹھایا اور یہاں چشمے کے قریب آئی، ایک چھوٹی بچی ساتھ میں ہے، ایک بی بی اور ساتھ میں ہے، چشمے کے پانی کو دیکھا، ایک طرف کا رخ کیا، ارے میرے غیور بھیا، اے میرے غیور برادر، تیری بہن میریدہ بازاروں میں جا رہی ہے۔ میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ بی بی میری طرف مڑی، اے بھائی تو میں نامحرم ہے، میری طرف دیکھنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا بی بی میں تو آپ کی مظلومی پہ آنسو بہا رہا ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، مدینے کا نام سنا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا کوفے جا رہا ہوں۔ کس سے ملنا ہے؟ کہا میں نے سنا میرا آقا کوفے گیا ہوا ہے۔ کیا نام ہے تیرے آقا کا؟ کہا میرے آقا کا نام حسین ہے، میں حسین سے ملنے جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا پلٹ جا، اب حسین سے ملاقات نہ ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ میں نے کہا کس کی مجال؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو۔ تو بی بی نے کہا وہ بھی مارے گئے۔ ارے تیرا نام عبداللہ ہی ہے نا؟ کہا عبداللہ۔ ارے نظریں نیچی کر لے، وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ ابھی جو اونٹ کی پشت سے گرا ہے وہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے۔ ہم کربلا میں لٹ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبال وبنیہا، پروردگار چاہردہ معصومین خصوصاً زمانہ کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عزا و قبول فرما، حاضرین مجلس ہماری اس تمنا کو پورا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما، مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پہ بھی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار چاہردہ معصومین کے وسیلے سے جو بے روزگار ہیں روزگار، جو بے گھر ہیں انہیں گھر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ میرے مالک ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ امام زمانہ کا واسطہ اس دور کی وبا بلا سے تمام شیعان حیدر کرار کو بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کو بالعموم محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک